سردیوں کی شام تھی، دھند ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ ببلو بھائی ہمیشہ کی طرح محلے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ دوسروں کے معاملات میں بیجا دلچسپی لیتے تھے۔ ببلو بھائی کی یہ حرکت محلے میں مشہور تھی اور لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے، یہ تو وہ ہے جو ہر دیوار کے پیچھے جھانکنے کی عادت رکھتا ہے۔ اسی دوران ان کی نظر بابو انکل کے گھر کی طرف گئی۔ بابو انکل محلے کے سب سے معتبر اور معزز شخص تھے، لیکن آج ان کا گھر خالی دکھائی دے رہا تھا۔ ببلو بھائی کے دل میں تجسس جاگا، آخر یہ بابو انکل کے گھر میں کیا خاص بات ہے؟ وہ دیوار کے قریب پہنچے اور تھوڑی دیر تک جھانکنے کے بعد دیوار پر چڑھ کر اندر کود گئے۔ ببلو بھائی کو گھر کے اندر عجیب سا سکون محسوس ہوا، لیکن ان کے دل میں ایک خوف بھی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن سے گزرتے ہوئے اندرونی کمروں کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھیں، بابو انکل کی میز پر کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑائے۔ اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ببلو بھائی ساکت کھڑے ہو گئے۔ اندر سے آواز آئی، یہ کون ہے؟ یہ بابو انکل کے بیٹے عارف کی آواز تھی۔ ببلو بھائی کو اندازہ نہیں تھا کہ گھر خالی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے چھپنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن عارف نے انہیں دیکھ لیا۔ ببلو بھائی کا سامنا پورے محلے کے لوگوں سے تھا۔ ان کی شرمندگی ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ انہوں نے کان پکڑ کر معافی مانگی، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری حرکت غلط تھی۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا، عارف نے کہا۔ معافی مانگنا کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی عادت بدلنی ہوگی۔ محلے میں عزت اور اعتماد قائم رکھنا ضروری ہے۔ ببلو بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی عادتیں بدلیں گے اور دوسروں کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ببلو بھائی نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اور محلے کے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی حرکات سے باز آ گئے اور لوگوں کی عزت اور رازداری کا احترام کرنے لگے۔ محلے کے لوگوں نے بھی ان کی کوششوں کو سراہا۔ پیغام: ہر انسان کو دوسروں کی ذاتی حدود کا احترام کرنا چاہیے۔ بغیر اجازت کسی کی زندگی میں داخل ہونا، چاہے وہ گھر ہو یا معاملات، نہ صرف اخلاقی طور پر غلط ہے بلکہ یہ عزت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔